अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह कहफ की सेशन नंबर 5 आयत होंगी 21 to 25। आयत नंबर 21। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ तर्जुमा है, हमने इस तरह से लोगों को उनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान ले कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं है। जबकि वो अपने अम्र में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, कहने लगे उनके गार पे एक इमारत बना लो, उनका रब ही उनके हाल को ज़्यादा जानने वाला है। जिन लोगों ने उनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो उस गार पे मस्जिद बना लेंगे। यानी असहाब कहफ के इस वाक़े से जो है वो क़यामत के वक़ू और बासे बादल मौत का वादा इलाही सच्चा है, ये ज़ाहिर हो गया। और उस वक्त जो है इस बात पे डिस्कशन चल रही थी, इस पे तनाज़ा यानी निज़ा से है, नून ज़ा आइन उसका रूट है। सूरह नाज़ियात में जैसे रूह खींचने का, निकालने का मीनिंग वहाँ पे जहाँ है, तो तनाज़ा यानी बहस करना किसी बात पे, यानी कि आपस में तनाज़ा करना, यानी कि हुज्जत करना और कोशिश करना कि मतलब मेरी दलील जो है वो दलाइल के उस पर। तो ये तनाज़ा यानी इसके अंदर इस बात पे डिस्कशन चल रही थी, तनाज़ा चल रहा था कि मरने के बाद जो है इंसान उठाया जाएगा अगर ज़िंदा करके, तो ये बात सही है नहीं, या फिर इस बात पे भी कि मरने के बाद इंसान सिर्फ रूह उठाई जाएगी या जिस्म के साथ इंसान उठेगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ 3 सदियों के बाद इनको जिस्म और रूह दोनों के साथ इनको उठा के इस बात का ज़ुहूर कर दिया कि अल्लाह ताला इसी तरह से ज़िंदा करके उठाएगा, बासे बादल मौत जो है वो। और इसमें जो है वो कि इन लोगों ने जो गलबा पाने वाले जो लोग हैं, जो इसमें कि गलबा से मतलब कि जो एलीट क्लास थी या जो ऐसे थे जिनके हाथों में हुकूमत थी, हुक्मरान थे या जिनके पास पावर था, तो इन्होंने कहा था कि इस पर मस्जिद बनाएंगे और इस पर एक इमारत बना दो। ये भी इनके अंदर जो है बात हो रही थी। तो इस आयत को कुछ लोग जो है वो इस्तदलाल करते हैं कि कब्रों पे मस्जिद बनाने के बारे में। तो ये पिछली शरीयत की बात हो रही है ना, और शरीयत जो है वो आखिरी अब आ चुकी, तो पिछली जो है मनसूख हो जाती है। पिछले में अगर ये बात ऐसे नहीं थी कि उन्होंने मस्जिद बना लिया था या क्या, ये बात कर रहे थे, लेकिन इससे कुछ लोग इस्तदलाल करते हैं कि ख़बरों पे जो है मस्जिद बनाना दुरुस्त है या ये है। तो ये देखें कि आखिरी शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 1330 है और सही मुस्लिम में हदीस है 529, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यहूद व नसारा पे लानत फरमाया, अल्लाह ताला यहूद व नसारा पे जिन्होंने अपने पैगम्बरों के कब्रों को मस्जिदें बना लिया। और सही मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि पिछली उम्मतों ने अपने पैगम्बरों और नेक लोगों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, ख़बरदार तुम कब्रों को सजदागाह न बनाना, मैं तुम्हें इससे रोकता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 532 है। और उमर ज़िलानु की खिलाफत में इराक़ में दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाफ़्त हुई, तो आपने हुक्म दिया कि लोगों से उसे मख्फी रखा जाए, यानी छुपा के रखा जाए, डिस्क्लोज न किया जाए उसको, ताकि लोगों के इल्म में न आए कि फ़लाँ कब्र फ़लाँ पैगम्बर की है। तफसीर इब्न कसीर में भी ये बयान किया गया है। आयत नंबर 22। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून खम्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वथामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारि फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फीहिम मिनहुम अहदा। आयत नंबर 22 का तर्जुमा है, कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाब कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीर चलाएंगे। यहाँ पे जो बात आई है ना कि रजमम बिल गैब, रजम कहते हैं पत्थर फेंकने को, मारने को, पत्थर मारने को, और गैब यानी अंधेरे में। तो यानी इससे मीनिंग फिर ये आता है कि यानी अटकल दौड़ाना, ऐसे ही बात करना, बिना किसी बेतुकी सी बात करना। तो फिर वो कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, सारे लोगों को पता। ये ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल हर किसी को मालूम है, कुछ एक्सेप्शनल जो हैं वो उनको मालूम है सही तादाद। यानी इस आयत में जो बात कही गई, बस उनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और उनमें से किसी से उनके बारे में पूछ कुछ ना करें। इस आयत में जो है ना
جو صحیح تعداد ہے ان کی 7 تھی۔ اس بارے میں کچھ روایات ہیں۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں بھی ان کم لوگوں میں سے ہوں، قلیل جو ہے نا یہاں پہ ایکسیپشنل جو لوگ ہیں ان میں سے ہوں، جو یہ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، ایکچوئل تعداد کتنی تھی۔ وہ صرف 7 تھے، جیسا کہ تیسرا قول میں یہ بتایا گیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ قتادہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بیان کیا ہے کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں سے شامل ہوں جن کو ایکسیپشنل میں رکھا ہے، قلیل میں رکھا ہے، ان میں سے میں بھی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی تعداد 7 تھی۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ اگر تعداد کتنی تھی یہ اصل بات نہیں ہے، اصل میں اس سے نہ ایمان میں کسی کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کچھ کم ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس تعداد پہ جو بحث کی، جسی کو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا نا کہ اس پہ بہت جیسے سب سے پوچھتے نہ پھریں اور اس کے بارے میں مطلب کم باتیں کریں۔ تو ایسے بحث مباحثے میں پڑھنے سے نا انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کو کھو دیتا ہے اور ایک الگ جھگڑے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ایسی غیر ضروری بحث مباحثے کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور جیسے کچھ کسی چیز کے بارے میں نا ایسے کسی سے بھی پوچھنے لگنا، حالانکہ اس کو اگر اس بارے میں جیسے خوابوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی سے تعبیر پوچھتا پھرتا، وہ غلط غلط تعبیر بتا دے، کچھ بھی کر دے، تو یہ کچھ علوم ہوتے ہیں خاص جو ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، یا ہر دور میں جو کچھ علوم ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ ہی جانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں عام طور پہ کہ جیسے خوابوں کے بارے میں ایک اشارہ ملتا ہے حدیث میں، اگر اچھا دیکھا خوش ہوا دل تو اچھا خواب ہے، اس پہ شکر ادا کرو، برا دیکھا تو اس کے لیے دعائیں بتائی کہ دعا کر لو، صدقہ کر دو اور وہ بیان مت کرو۔ یعنی وہاں بھی کہا گیا کہ ہر کسی سے کہتے نہ پھر، اچھا بھی دیکھو تو بھی ہر کسی سے نہیں ڈسکس کرو اس کو۔ تو یہ چیز بعض دفعہ جو ہے نا نقصان دیتی ہے، ہر بات کو ہر جگہ ڈسکس کرتے رہنا، ہر ایک سے پوچھتے پھرنا، تو اس سے منع کیا گیا۔ ہاں یہ جو کوئی علم کی بات ہو، کچھ یہ ہو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انکریج کیا ہے کہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، علم والوں سے جو تم نہیں جانتے ہو، نہیں نالج ہے تو جن کو نالج ہے ان سے اس کے بارے میں معلوم کر لو، یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ آیت نمبر 23 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ترجمہ ہے اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اور اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کیا، کہ آیت نمبر 24 میں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ انشاءاللہ کہنے کی فضیلت یہاں پہ آ گئی۔ ماشاءاللہ کا بھی ہم لوگوں نے شروع میں اس میں ہی آیا ہے، اسی سورہ میں ہے کہ وہ جب باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں وہ اس نے ماشاءاللہ کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی اسی سورہ میں ہے، اور انشاءاللہ کہنے کی تاکید بھی اسی میں آئی ہے۔ اور جب بھی بھولیں اپنے پروردگار کو یاد کر لیا کریں، جب بھول جائیں تو، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہنمائی کر دے گا، اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دے گا۔ یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جائے نا تو جب یاد آئے تب کہہ لیں، یا پھر کوئی بھی اچھی بات جو ہے نا بھول جاتی ہے اگر، تو اس کو جب یاد آئے تو اس کو اس وقت ہی اس کو پھر فلفل کر لیں۔ اور ایک بہت پیاری دعا سورۃ البقرہ کے آخر میں ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بہت ہی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑنا نہیں اگر ہم بھول چک ہو جائے ہم سے، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے جو ہے نا بھول چک ہو جانا یہ فطری سی بات ہے، نیچرل ہے، کچھ خطا ہو جانا، کچھ بھول چک ہو جانا کوشش کے باوجود بھی۔ تو بہت پیاری دعا ہے جس میں مطلب دعا کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھول چک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑنا، ہم سے اس کا مواخذہ نہیں کرنا۔ آیت نمبر 25 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال زیادہ گزارے۔ اس آیت کے اکارڈنگ 300 سال یا 309 سال، تو پھر اس میں اختلافی بات ہو جاتی ہے، تو جب کبھی اختلافی بات ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو یعنی لوٹا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 300 ہی رہے یا 309 سال رہے، تو 3 صدیاں رہے، وہ ایک طرح سے اس کو مطلب سمجھنے کے لیے کہ اتنے لمبے مدت کے بعد اللہ نے اٹھایا۔ تو اب اس میں تھوڑا سا اگر 2-4 سال 9 سال 10 سال اگر کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے تو اتنا بڑا مطلب مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف کیا جائے اور بہت زیادہ ڈسکشن، تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ بہتر صحیح ایگزیکٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے اس میں شمسی اور قمری کا بھی بات کی ہے، تو کچھ نے کہا کہ نہیں وہ درست نہیں ہے۔ تو خیر وہ ان کے رہنے کی مدت جو کافی لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اٹھایا نا، تو یہ ایک دلیل کی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور روح اور جسم دونوں کے ساتھ اٹھائے گا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ اذن نفوس زوجت،
کہ جب نفسیں جو ہے وہ جوڑ دی جائیں گی، جسموں سے جانیں جوڑ دی جائیں گی، وہاں پہ بات آتی ہے، یعنی قبروں سے انسان اٹھیں گے. تو یہ تمام چیزیں حدیث سے اس کے دلائل ملتے ہیں. اور جو چیزیں جو ہے وہ واضح طور پہ نہیں جس کا ملتا ہے اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور خاص طور سے جو جس بات سے نہ کوئی ایمان میں اضافہ ہونا ہے نہ کچھ کمی ہونی ہے، ایمان کو بڑھانے والی جو چیز ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے. توحید کے دلائل ہیں، جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل ہیں، قرآن کے حق ہونے کے دلائل، رسول کے حق ہونے کے دلائل، قیامت کے حق ہونے کے دلائل، یہ تمام چیز جو ہے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ